کل پرسوں 25 اور 26 کی رات کو جو اندوہناک واقعات بلوچستان کے طول و عرض میں وقوع پذیر ہوئے ہیں، اس کی نہ صرف میں، یہ ہاؤس بلکہ پوری قوم عمومی طور پہ غمناک ہے، درد کی کیفیت میں ہے۔ اور اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پرانے بیانیے تھے، پرانے زاویے تھے، پرانی گفتگو تھی، اس کو ایک مرتبہ پھر ٹریگر کر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، مین سٹریم میں، پارلیمنٹ کے فورمز پہ، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں، پولیٹیشنز میں، اکیڈیمیا میں اس پرانی بحث کو دوبارہ چھیڑا گیا ہے۔ اور شاید یہ مناسب وقت ہے کہ اب ہم اس بحث کو ایک تنقیدی اور تعمیری انداز میں آگے لے کے بڑھیں، آگے لے کے چلیں۔ جناب چیئرمین، مختلف اوقات میں ہمارے ہاں جہاد، تصور جہاد، اس تصور کی اپلیکیشن ریاستی پالیسی کے طور پہ، پھر اس کے اثرات عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں، اس پہ ایک سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے۔ پاکستان کے لبرل طبقے نے جو لیفٹ اورینٹڈ رہا ہے، وہ افغانستان کے اس تصور جہاد کے ضد اور مخالفت میں رہا ہے، اور اس کا جو آؤٹ کم ہوا ہے، آئرانک یہ ہے کہ جو کیپٹلسٹ دنیا جیتی، وہ اس جیت سے تو فائدہ مند اور مستفید ہوئے، لیکن جو اثرات تھے وہ ہمارے ملکوں میں، خصوصی طور پر افغانستان اور پاکستان میں زیادہ آئے۔ اس لبرل طبقے نے دوسری طرف اگر ایتھنو نیشنلزم کے نام پہ بلوچستان کے کانٹیکس میں خصوصی طور پہ اگر تخریب اور ٹیرر کسی بھی آرگنائزیشن نے اس کو انیشیٹ کیا، اس کو انہوں نے پولیٹیکل پرابلم کے ساتھ جوڑنے کی اور بیان کرنے کی کوشش کی، اور جو ڈائگنوسس تھا وہ دونوں طرف سے کنفیوزنگ ابھر کے سامنے آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ دیر واز اے گڈ وائلنس اینڈ دیر واز اے بیڈ وائلنس۔ وہ وائلنس جس کی بنیاد ایک مذہبی تصور، ایک مذہبی عقیدے کی بنیاد پر ہو، اور چونکہ ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ بھی ایسی بن چکی تھی جہاں پہ انٹائر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ریلیجس وائلنس کو کنڈیم کر رہی تھی اور اس کو کنٹین کرنا چاہ رہی تھی، تو یہ آوازیں اپنے آپ کو مین سٹریم اور مضبوط سمجھ رہی تھی۔ ساتھ میں ظاہر ہے جس طرح کے ہمارے اوپر اثرات پڑے ہماری سیاسی قیادت پہ، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ، اس نے مزید تقویت بخشی۔ لیکن بلوچستان کو خصوصی طور پہ اس سے علیحدہ کر کے دیکھا اور سمجھا گیا۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آنریبل کولیگ نے یہاں پر وائلنس کو سمیٹا ہے اور یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ میں، اسٹیٹ بلڈنگ میں، انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں وائلنس کا پروگیٹو جو ہے، اس کی مینجمنٹ کا اختیار جو ہے وہ صرف ریاست کو ہوگا۔ یہ ویسٹفیلین کانسیپٹ آف اسٹیٹ میں ریاست پاکستان کے پاس اختیار، ریاست ہندوستان کے پاس، ایران کے پاس، یونائٹڈ کنگڈم کے پاس، امریکہ کے پاس، سب کے پاس یہ انہیرنٹ رائٹ ہے کہ اپنی ٹیریٹری میں وائلنس کا مینیجر وہ خود ہوگا۔ پرابلم ہمارے ہاں جناب یہ آ رہی ہے کہ جب اس کی وائلنس کی مینجمنٹ جن انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری آئین میں تقویض کی گئی ہے، ایک خلیج اور خلا ان کے بیچ میں پیدا کیا جا رہا ہے یا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اور ٹی ٹی پی کے خارجی محاذ پہ بھی جن لوگوں کو آپ نے یہ رول اسائن کیا ہوا ہے، اگر آپ ان کو بطور ویلن پروجیکٹ کریں گے، وہ آپ کے رول ماڈل اور ہیرو نہیں ہوں گے، تو یہ جنگ آج سے ہی آپ ہاری ہوئی سمجھیں۔ اس جنگ کی جیت کی ابتدا یہ ہے کہ اس شخص کو اپنا محافظ، اپنے گھر کا محافظ، اپنے محلے کا محافظ، اپنے صوبے کا محافظ، اپنے ملک کا محافظ تسلیم کرے، اور تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ جو لا فیئر کی ضرورت ہے وہ قوانین کی صورت میں ان کی ہیلپ کرے، اکوپمنٹ کی صورت میں ضرورت ہے وہ اس کی ہیلپ کرے، فائنانس ارینج کرنے ہیں، بیانیہ بنانا ہے،
یہ تمام ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کی جنگ ہے. دس از اے نیشنل وار. یہ فرنٹیئر کور کی، پاکستان ملٹری کی، آئی ایس آئی کی، ایم آئی کی، آئی بی کی کوئی آئسولیٹڈ لڑائی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ جناب جو یہ ٹیررسٹ ہے، میں بلوچ ٹیررسٹ کی اور خارجیوں کی طرف بھی آتا ہوں، انہوں نے آپ کے ریزالو پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ تھک ہار کے یہ لڑائی ترک کر دیں، اور پنجاب کے صوبے کے جو رہائشی ہیں اور جو باسی ہیں ان کو خصوصی طور پہ نشانہ بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ لڑائی بلوچ ورسز پنجابی کی ہے. میں قطعاً یہ تسلیم نہیں کرتا ہوں. اگر یہ صورتحال یہ ہوتی کہ ان ملیٹنٹس نے فیصل آباد فتح کرنا ہوتا، سرگودا فتح کرنا ہوتا، پھر تو یہ پنجابی ورسز بلوچ بات شاید میری سمجھ میں آ جاتی. ان کا مطمع نظر اتنا ہے کہ جس ریاست پاکستان کے نام میں یہ جڑے ہوئے ہیں اس ریاست کو توڑنا ہے اور اسے ایک نئی ریاست کی تشکیل دینی ہے، اور وہ اس کے کسٹوڈین میں لیڈ سمجھتے ہیں کہ شاید پنجاب کے رہائشی اس کو زیادہ اون کرتے ہیں. جہاں انہیں کوئی بلوچ نظر آتا ہے، جیسے پرسوں محمد ظاہر ماسنی، ان کی شہادت کلات میں کی ہے، وہ پنجابی نہیں تھے، وہ نسلاً بلوچ تھے، پیور بلو بلڈڈ بلوچ تھے، لیکن چونکہ وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ پشتون جو ریاست پاکستان کے ساتھ، سرائکی، سندھی بولنے والے جو بھی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان پہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں. جناب چیئرمین، ہمارے ہاں اس پہ ایک سنجیدہ بحث ضرور ہونی چاہیے. میرے خیال میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کر کے ہر پارٹی کی نمائندگی دے کے وہاں پہ، وہ پنجابی نہیں تھے، وہ نسلاً بلوچ تھے، پیور بلو بلڈڈ بلوچ تھے، لیکن چونکہ وہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ پشتون جو ریاست پاکستان کے ساتھ، سرائکی، سندھی بولنے والے جو بھی لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان پہ یہ حملہ آور ہوتے ہیں. جناب چیئرمین، ہمارے ہاں اس پہ ایک سنجیدہ بحث ضرور ہونی چاہیے. میرے خیال میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کر کے ہر پارٹی کی نمائندگی دے کے وہاں پہ ان ہاؤس ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے. دو بیانیے آپ کے سامنے نظر آتے ہیں ہمیشہ، جو اپیزمنٹ کرتے تھے مذہبی بنیاد پہ، وہ بھی ہمارے ہاں یہ آرگو کرتے تھے کہ جناب آپ کو ٹی ٹی پی سے یا جو مذہبی شدت پسند ہے ان لوگوں کے ساتھ گفتگو اور ڈائلاگ کا راستہ اپنانا چاہیے، اور دوسری طرف ایک طبقہ جو ہے وہ طاقت کے استعمال پہ زور دیتا تھا. میں اپنی ناچیز رائے، ہمبل اوپینین میری یہ ہے کہ یہ دونوں ٹولز ہیں، ڈائلاگ بھی اور اپلیکیشن آف فورس بھی ود دا اسٹیٹ. اینڈ رزلٹ کیا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. آخر میں ڈائلاگ کی اپلیکیشن سے کیا چاہتا ہوں کہ اینڈ رزلٹ کیا ہو، یا اپلیکیشن آف فورس سے میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں. جب تک ہم ان سٹیٹڈ گول کو واضح نہیں کریں گے اور اس کے لیے اسٹریٹجی ڈیزائن نہیں کریں گے، ڈیولپ نہیں کریں گے، بسا اوقات اس میں اپلیکیشن آف فورس آپ کو سوٹ کرتی ہے، ہیلپ کرتی ہے، اور بسا اوقات نیگوسیشن کو بھی آپ ایک جنگی حکمت عملی کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں، پرووائڈڈ دس کہ آپ کا اسٹریٹجک گول کلیئر ہو. یہ لوگ خارجی پاکستان میں کیا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان کی جغرافیہ کو تو تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے پورے نظام کو ہی تبدیل کرنا چاہتے ہیں. یا جغرافیہ بدل دینا یا نظام بدل دینا. میرے نزدیک یہ دونوں ایک ہی ایول کے مترادف ہیں. ایک فرد واحد کی یہاں پہ حکومت قائم کر کے ایک امیر المومنین ڈکلیئر کروا کے جو ہماری طرز زندگی ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے فضل سے میں اپنے آپ کو کسی بھی خارجی، کسی بھی ٹی ٹی پی، کسی بھی ٹی ٹی اے سے بڑا مسلمان سمجھتا ہوں. اگر بڑا مسلمان نہیں ہو تو جتنا مسلمان، الحمدللہ مجھے کسی مکتب فکر کی، کسی مسلک کی، کسی صوفی کی، کسی پیر طریقت کی، کسی عالم کی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ایمان کا سطح کیا ہے. یہ قرآن کے روح سے اس کی جو باز گشت پوچھ گچھ ہونی ہے وہ آخرت میں حق تعالیٰ کی ہستی نے خود کرنی ہے. جو حق، جو اختیار اللہ کا ہے، وہ حق بندے کو کسی صورت نہیں دیا جا سکتا. کسی بندے کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے دل کی، میرے نیت کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے مجھے یا پینلائز کرے یا مجھے ریوارڈ کرے. دوسری جانب
یہاں پہ کچھ دوستوں نے کہا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. دیکھیں میں اس اہم موضوع کو جو پولیٹیکل پولرائزیشن اس وقت ملک میں یا کرافٹڈ ہے یا جینون ہے اس کی نظر نہیں کرنا چاہتا. یہاں پہ 2018 2013 2008 2002 بلوچستان میں یہ مسئلہ 2024 میں سلگ رہا ہے. یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ جو اسٹیٹڈ ملیٹنٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، میں دوستوں کو اکثر کہتا ہوں کہ ان کی وکالت اور وضاحت دونوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی وکالت بھی خود کر سکتے ہیں، وہ اپنی وضاحت بھی خود دیتے ہیں. ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن جناب چیئرمین قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں کے سیاسی حقوق غصب کیے ہوئے ہیں، یہاں کے الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یہاں کے اکنامک رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس وائلیٹ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری علیحدہ شناخت ہے، آپ میری سرزمین پہ قابض ہو، آپ مقبوضہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہو. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ 1% لوگ ہیں. اگر یہ 1% لوگ نہ ہوتے اور ان کے پاس لارج سیکشن آف بلوچ سوسائٹی ہوتی تو یہ آرمڈ گولی بلٹ کا سہارا نہ لیتے، یہ بھی بیلٹ کی طرف آتے. یہ بیلٹ کی طرف آ اسی لیے نہیں رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ بیلٹ میں سپورٹ بیس ان کو میسر آنی نہیں ہے. جناب چیئرمین، ان تمام گروہوں کے ساتھ ایک ویو یہ آتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ ڈائلاگ کی انگیجمنٹ کرنی چاہیے. میں بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز کا جو پبلشڈ ڈیٹا ہے، جو کتابیں انسرجنسیز پہ پڑھائی جاتی ہیں، ان کا حوالہ دیتے ہوئے جس صاحب کو شوق ہے وہ مجھ سے رابطہ کر لے، میں حوالہ دے دوں گا. پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں انسرجنسیز جتنی ہوئی ہیں دنیا میں، ان میں 36% انسرجنٹس جیتے ہیں اور 38% ریاستیں جیتی ہیں. whether somebody likes it or not، فیصلہ اس ہار اور جیت کا بیٹل گراؤنڈ پہ ہوا ہے. جو نیگوسیشن اور ڈائلاگ ہوتی ہے وہ پوسٹ کانفلکٹ ہوتی ہے. جب ہم بدقسمتی سے 1971 میں ہار گئے تو قادر ملا نے اپنی بندوق قدم میں مجیب کے رکھی جو مکتی بانی کا ہیڈ تھا. نیگوسیشن اروڑا کے ساتھ یہ ہو رہی تھی کہ کتنے قیدی ہوں گے، چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے. ریسنٹلی when Americans decided to abandon Afghanistan، اس abandonment کے سینس میں they started negotiating. میں اس ڈیمانڈ کو ریٹریٹ کروں گا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے نیگوسیشن کی فیلسی، دھوکہ، ڈیلوژن، ایلوژن اس ملک کے لوگوں کو، جو کہ بدقسمتی سے بسا اوقات اپنی سادہ لوئی میں اس کو مذہب کی قربت سمجھتے تھے، اس کو پاکستان کے مفاد میں سمجھتے تھے، ان لوگوں کو مس لیڈ کیا. یہ وہ لوگ تھے جن کو ہمیں پریزیوم ہم نے یہ کیا ہوا تھا کہ ان کی اوپینین انفارمڈ اوپینین ہے. ان انفارمڈ اوپینین نے اس پارلیمان کو مس لیڈ کیا. جن صاحب کا فیلڈ کورٹ مارشل ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں ایک سوال اس ہاؤس کی جانب سے جانا چاہیے کہ یہ نیگوسیشن کی جو ڈیلوژن تھی یہ انسٹیٹیوشن میں اور قوم میں اور فلور آف دا ہاؤس کیوں اور کیسے بیچی گئی، کس لیے مس لیڈ کیا گیا؟ کیا انیڈورٹنٹلی تھا؟ کیا یہ پروفیشنل شارٹ کمنگز تھی اس مخصوص فرد کی، یا کوئی ill انٹینشن تھی؟ ان تینوں سوالات کا جواب ہمارے پاس آنا چاہیے. آج جو بدقسمتی سے معصوم لوگوں کی جانیں بلوچستان کی زمین پہ ان دہشت گردوں نے لی ہیں، اٹس ہائی ٹائم ہمیں اپنی انٹرنل کنفیوژن دور کر کے، میرے دوست نے، میرے آنریبل کولیگ نے سہولت کار کی بات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سوسائٹی میں ایک مینٹل سپیس کریٹ کرتے ہیں فار دا ٹیررسٹ. جو ٹیررسٹ ایکچوئل ٹیررزم کر رہا ہوتا ہے وہ تو 2000 3000 4000 لوگ ہوتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں مینٹل سپیس آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی تعداد میں ان کے لیے کریٹ کرتے ہیں.
کبھی سول رائٹس کے نام پر، کبھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے نام پر، کبھی نیشنلزم کے نام پر، کبھی پاکستانی نیشنلزم، کبھی بلوچ نیشنلزم، کبھی اسلامک نیشنلزم، کبھی پشتون نیشنلزم. یہ وہ ڈیلوژنل نعرے ہوتے ہیں جب آپ وائلنس کو ریشنلائز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کی ایکسیپٹیبلٹی کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. خدا را یہ وقت آ گیا ہے کہ جس طرح ایک دل میں پورے بدن سے آرٹریز اور وینز کے ذریعے دوران خون جو ہے اس کی رکاوٹ اگر آ جائے تو انسانی بدن کی موت ہو جاتی ہے. کسی بھی ریاست میں فریڈم آف موومنٹ آف اٹس سٹیزن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے بدبخت لوگ میں نے دیکھے جنہوں نے کمنٹ کیے ہوئے کہ پنجاب سے مزدور کیا لینے جاتے ہیں بلوچستان میں. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بدن میں کسی آرگن سے دل کی جانب خون نہ جائے یا دل سے واپس تمام آرگنز کی جانب خون نہ آئے؟ یہ ہوگا تو زندگی ہوگی. ریاست کی روح، ریاست کی زندگی ان 24 کروڑ لوگوں کی بلا خوف و خطر ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک آنے میں پنہاں ہے، اور اس کو انشور کرنا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے، آئین کی، قانون کی، اخلاق کی، شریعت کی. تمام جو ویلیو سسٹم ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمیں پولیٹیکل ڈفرنسز کو چھوڑ کے تمام، اس میں اپوزیشن کو بھی دعوت دیتا ہوں، باقی جتنی جماعتیں ہیں سنجیدگی سے غور کریں. جو وے فارورڈ ہے اپنی کنسٹرکٹیو تجاویز حکومت کو، ٹریجری بینچز کو دیں، بلکہ ان پہ ڈیمانڈ رکھیں، ان پہ پریشر رکھیں کہ اینڈ ریزلٹ میں ہمیں ایک پیسفل پاکستان چاہیے، ہمیں پلورلسٹک پاکستان چاہیے، ہمیں انکلوسیو پاکستان چاہیے. یہ سوشل ویلیوز سیٹل ہوں گی تو ہماری جو ٹرانزیشن ہے ڈیموکریسی کی ٹورڈ سیٹل ڈیموکریسی، وہ سفر بھی انشاءاللہ ہم کریں گے اور ضرور کریں گے. لیکن پہلے یہ بنیادی سوالات جو سوسائٹی کے ہیں ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے جناب چیئرمین، تو بڑی تکلیف کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پھر شاید داستان نہ ہوگی ہماری داستانوں میں. اللہ کرے اس سچویشن سے پہلے ریئلائزیشن ہمارے ہاں آئے، اور مجھے کامل یقین ہے آپ جیسے باقی زعماء مختلف سیاسی جماعتوں کے ہیں. میں کل ایک پریس کانفرنس میں محمود خان اچکزئی صاحب کو سن رہا تھا، ان جیسے لوگ، بہت مفید بات ان لوگوں نے کی کہ ایک سنجیدہ ڈیبیٹ شروع کریں. کیا طاقت کا استعمال ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، نیگوسیشن نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، کس کے ساتھ ہونی چاہیے. ان تمام باتوں پہ طنز کرنے کے، ایک دوسرے پہ جغد بازی کرنے سے رہ کر اس سے ڈی لنک کر کے ایک صحت مند گفتگو کی طرف آتے ہیں، تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کر سکیں، تاکہ ہم صحت مند ریاست کی تشکیل کر سکیں، اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. بہت شکریہ جناب.